عزیزان گرامی، یہ اتنا عظیم انقلاب جو حضور کی زندگی میں آ گیا اور اچانک آ گیا، یک لخت وہ خطیب بھی بن گئے، یک لخت وہ قائد بھی بن گئے، یک لخت وہ ادیب بھی بن گئے، یک لخت وہ جرنیل بھی بن گئے، یک لخت وہ ایسی صلاحیتیں لے کر آ گئے کہ اسٹیٹس مین بھی بن گئے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی بن گئے، وہ مقنن، قانون ساز اور معلم اور معلم الاخلاق، اور صرف معلم نہیں، اس پہ عمل کر کے دکھانے والے، اوروں کو عمل کروانے والے بن گئے، اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لانے والے بن گئے۔ ایسا انقلاب جس نے انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، جس نے عدل و انصاف برپا کر دیا، جس نے ان لوگوں کو بھی امان عطا کر دی جو ان کی نبوت پہ ایمان نہیں لائے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی ایک طویل عرصے تک رہی، لیکن اس خانہ جنگی کے دوران کبھی اقلیتوں نے بغاوت نہیں کی۔ بہترین موقع تھا امیر معاویہ اور حضرت علی کی جو جنگ ہوئی ہے خانہ جنگی، ایک موقع تھا اقلیتوں کے لیے کہ وہ مسلمانوں سے اپنے علاقے آزاد کرا لیتے، بغاوت کر لیتے، جان چھڑا لیتے۔ لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ اقلیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام میں اس قدر چھایا ملی، اس قدر سکون اور اطمینان ملا جو ان کی اپنی قوم کے حاکموں سے انہیں نہیں ملا تھا۔ جو عدل و انصاف، جو مساوات، جو حقوق، جو معاشی تحفظات، جو سیاسی مراعات جو انہیں اسلام کے دیے ہوئے نظام میں ملی، وہ ان کے اپنے آبائی اور اپنے قومی نظام میں ان کو نہیں ملی تھی، جبھی تو انہوں نے کبھی بغاوت نہیں کی ہے۔ یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اتنا عظیم انقلاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ انسانی جدوجہد نہیں ہے، وہ انسانی کاوش نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو حضور تک پہنچی ہے، اور وہی تعلیم ہے جس کو نافذ کیا گیا ہے، وہ ایک نظام کی شکل میں سامنے آئی ہے، اور اس نے عظیم ترین انقلاب برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ انسانیت کے دو عظیم ترین معجزے ہیں جو میں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک معجزہ، اور وہ سب سے بڑا معجزہ، وہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے، اگر ہم آج چاہیں کہ اپنی کسی محنت، اپنی کسی کاوش، کسی کتاب کو ہم محفوظ کر لیں، پریزرو کر لیں، تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم کیا دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ڈاکومنٹ کو، کسی کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہیں تو یہ انسانی طور پر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ 200-300 سال کے بعد وہ کتاب ناپید ہو جائے گی، اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی، اس میں تحریف ہو جائے گی، اور تو اور خود وہ زبان جس میں ہم نے کتاب لکھی ہے، وہ زبان 700-800 سال کے بعد وہ ناپید ہو جائے گی۔ جب وہ زبان ہی نہیں ہوگی تو کتاب کو ہم کیا کریں گے؟ لیکن آج سے 1500 سال پہلے، جبکہ اس دور کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، یہ مائکرو فلمز نہیں تھی جن میں ہم کتابوں کو پرزرو کرتے ہیں، یہ لائبریریاں نہیں تھیں، یہ لاکرز نہیں تھے بینکوں کے، یہ لائبریریاں، یہ میوزیم، اتنی تعلیمی ادارے، کالج، یونیورسٹیاں، کچھ بھی نہیں تھا، فوٹو کاپنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ لیکن ایک کتاب کے بارے میں دعویٰ کر دیا گیا کہ یہ محفوظ رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گی، 1000 سال تک محفوظ رہے گی۔ عزیزان گرامی، یہ دعویٰ تو ہم آج بھی نہیں کر سکتے اپنی کتاب کے بارے میں۔ دنیا کی ساری حکومتیں، دنیا کے سارے انسان مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن 1500 سال پہلے، جبکہ ان کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، انہوں نے دعویٰ کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں جنہوں نے اس کتاب کو، اس پیغام کو، اس دین کو نازل کیا ہے، دیکھ لینا
ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ ایک زبردست کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، اس کے آگے پیچھے سے کوئی غلط بات اس میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ تنزیل من عزیز الحکیم، یہ عزیز و حکیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اسی کا وعدہ ہے، محفوظ رہے گا۔ 20ویں جگہ یہ آیت آئی، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آسمانی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، شک والی کوئی بات اس میں شامل نہیں ہو سکی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکی، کوئی ایڈیشن آلٹریشن، کوئی تحریف اس میں نہیں ہو سکے گی، انتہائی خالص، یہ جینوین وہی ٹیکسٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ دعویٰ انسانی دعویٰ نہیں ہو سکتا، اگر انسانی دعویٰ ہوتا تو آج ہم کیوں نہ کر لیتے۔ یہ دعویٰ رحمانی دعویٰ ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ 1500 سال کی تاریخ نے بتا دیا کہ وہ دعویٰ سچ ثابت ہو گیا۔ اس قرآن کی حفاظت کر دی گئی، اس کے الفاظ کی، اس کے حروف کی، اس کی آیات کی، اس کی صورتوں کی، ایک ایک چیز کی حفاظت کر دی گئی، صرف الفاظ کی نہیں، اس کے معنی کی بھی حفاظت کر دی گئی، اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کی بھی حفاظت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا، اور صرف سچ ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کے لیے ایک پورا طریقہ وضع کر دیا جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا ہے، قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 کام کیے، اور یہ تینوں کام انسان کے بس کے نہیں ہیں۔ پہلا کام یہ کہ ادھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، ادھر حضور کو خود بخود حفظ ہو جاتی، اور حضور وہ آیات لوگوں کو بیان فرماتے، اور لوگ انہیں، ایک جماعت تھی، فوراً زبانی یاد کر لیتی۔ یوں حفاظ کا ایک بہت بڑا طبقہ حضور کی زندگی میں ہی پیدا ہو گیا، اور حضور کی زندگی ان ایام سے لے کے آج تک یہ حفاظ ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایک دن کیا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ امت مسلمہ حفاظ قرآن سے محروم ہوئی ہو، یعنی ہم کہہ سکیں کہ آج حافظ قرآن نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حافظ قرآن ہمیشہ موجود رہے ہیں پوری 1400 سالہ تاریخ کے اندر، تواتر اور تسلسل کے ساتھ، بغیر گیپ کے، بغیر وقفے کے، فل کنٹینیوٹی۔ دوسری بات، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، ادھر فوراً آپ صحابہ کو بیان فرماتے اور وہ فوراً لکھ لیتے۔ ہاں، آیات نازل ہوتی تو حضرت جبریل امین حضور سے یوں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ان آیات کو فلاں صورت میں، فلاں آیات کے بعد اور فلاں آیات سے پہلے درج فرما لیجیے۔ یوں اس کی ایڈیٹنگ بھی حضرت جبریل خود کروا جاتے اور آیات وہیں لکھ دی جاتی۔ یوں ہوتے ہوتے قرآن مجید مکمل طور پہ تحریر کر دیا گیا حضور کی زندگی میں، اور قرآن مجید کے تحریر شدہ نسخے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل طور پہ موجود تھے کئی صحابہ کے پاس۔ وہ دن اور آج کا دن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر اب تک قرآن مجید کے نسخے لکھی لکھائی شکل میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن مجید تحریری شکل میں غیر موجود ہو گیا ہو، غائب ہو گیا ہو، یعنی لوگ کہیں کہ یار قرآن مجید کے نسخے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اب تو کہیں ملتے نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ قرآن مجید تحریری شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود اور محفوظ رہا ہے، اور یہ پوری
تسلسل اور تواتر اور کنٹینیوٹی کے ساتھ، اس میں کہیں گیپ، کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، آپ اس پہ عمل فرماتے، صحابہ سے بھی عمل کرواتے، اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی کہ یہ حکم آ گیا ہے، اس پہ یوں عمل کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے، اس زمانے سے لے کر کے آج تک ہمیشہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ بغیر وقفے کے علماء کرام اہل اللہ ہمیشہ موجود رہے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہے، جن کی پوری زندگی قرآن مجید کی روشنی میں گزرتی ہے۔ یوں 3 طریقوں سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی، حفظ کے ذریعے سے، حفاظ قرآن کے راستے سے، یہ حفاظ قرآن ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ تحریر کے راستے سے، یہ قرآن مجید کے تحریری نسخے جو حضور کی زندگی میں مکمل ہو گئے، اس زمانے سے لے کر کے اب تک قرآن مجید تحریری نسخوں کی شکل میں ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اور تیسرے، ان لوگوں کی زندگیوں کے راستے سے جنہوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہے اور ان کی پوری زندگی چلتا پھرتا قرآن مجید ہے یا قرآن مجید کا سراپا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نمونہ ہے۔ تو قرآن سینوں میں، تحریری شکل میں اور انسانوں کی زندگی میں گزشتہ 1400 سال سے محفوظ، مأمون اور موجود چلا آ رہا ہے۔ یہ انسان کے بس کی چیز تو نہیں تھی، یہ تو رحمانی عمل ہے اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اس معجزے کو دیکھ کے اگر اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا اور اس معجزے کی قدر نہیں کرتا ہے تو کم نصیبی کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔